آئی ہیں اس میں آج کے اس پارے میں ہم نے جو تلاوت کی، ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی، اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے۔ موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی، بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں گے، جن کی عمر زیادہ نہیں تھی وہ جا چکے۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی۔ اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے والی ہے۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے اٹکل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا، اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ، ایک کمرہ بنایا جس میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں، صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے، اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے، مکھی بھی نہ آ سکے۔ اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا۔ وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکما دے دوں گا۔ اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے، بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا۔ لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا، بہت بے حد اس کو عزیز تھا، وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو، آج موت کا دن ہے، اگر آج کے دن میں نے موت کو چکما دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اس نیت سے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ کھولے، پورا دن گزرنے دو۔ دن گزرتا رہا، شام کا وقت قریب آیا، اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں۔ اتفاق دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بنے گا۔ اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے، اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے گی۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کارڈیالوجی تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکٹرز پریکٹس کر کر کے بڑے ماہر بنے، ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر۔ اور یہ اخبار میں بھی بات آئی تھی۔ اس ڈاکٹر کا حال یہ تھا کہ برسوں آپریشن اور سرجری کر کے لوگوں کے ہارٹ صحیح کیے یا بائی پاس کیے، لیکن اتفاق ایسا کہ ایک دن وہ لیب میں اندر ہاسپٹل کے لیبارٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ 4 اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی ہیں اور نرسز بھی ہیں، سارے کہاں پر، لیب کے اندر، ساری مشینیں بھی موجود ہیں۔ اس ڈاکٹر کو وہیں پر ہارٹ اٹیک آیا، جو ہارٹ کا خود اسپیشلسٹ ہے، اور دوسرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود بھی ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، اسٹریچر پر ڈالا، آئی سی یو میں ہی تھے، لیب کے اندر موجود تھے، لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا، نہ اس کو دوا دی جا سکی۔
سب سے ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر، جو سب سے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے بیماروں کے لیے. میاں ہمارے گھر میں کسی کو اٹیک آئے تو دوڑ کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل. اور جو خود کس کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. جو خود ڈاکٹر ہے اور خود ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہی اگر آ جائے، اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے، یہ رب ذوالجلال کا فرمان. جب وعدہ مکمل ہو جائے تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کرتا تھا، جس کا نام غالباً لنکن ہے، سیمسنگ کمپنی کا. جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتہ چلے. کوریا کا رہنے والا، اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھیں. اس قدر مالدار آدمی، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوتی تھی. اتفاق ایسا ہے غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی بات ہے جہاں تک میرے علم میں چیز آئی. ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چلا گیا. اور اس کا بیٹا تھا ارب پتی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی ہزار کروڑ کا مالک. پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا. کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز نے، ہر طرح کا علاج کیا. 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا. اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی. اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا، اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا، بیٹے نے خرچ کیا تھا، ڈاکٹروں نے اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کی موت آ چکی ہے، موت ہو گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، موت آئے گی. مجھے بتاؤ جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر سکے؟ یاد رکھیں میرے عزیزوں، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی دھری کی دھری رہ جائیں گی. جس وقت ہمارا بلاوا آ جائے تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں ایک سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا. یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، رسول رحمت فرما رہے ہیں. اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں. موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو موت ہے. لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو، ان کی مجبوری دیکھو، اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی. وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں. ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی ہے، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے. میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے. اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے. قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے. مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اور جب سنتا ہے سارے معاملات لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. کیسی بے چینی ہوگی، وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی. بڑے بڑے اولیاء اکرام حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا.
لوگ ان سے پوچھتے آپ قبر کے متعلق اتنا خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے. اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں. جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں. اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا کہ دنیا میں جتنے راستے ہیں یہ لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں. ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ. بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا، تمہاری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونے ہے. اسی لیے میرے عزیزوں ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں، آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضروری ہے. جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے، تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہوگے، غافل کبھی نہیں. میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے. جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی، آپ کی آخرت کی یاد. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروا، قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے. حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے. حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں، اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے. حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہیں تمہارے، تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دیے. ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے، حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے، آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے رو پڑا، ہمیں رونا آ گیا. یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے. وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا. حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں، تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا. موت کا دن، موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے. موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے. فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی ہے. ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے
یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر، پیچھے مارتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں، اور پیشانیوں پر مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے، مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔ موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں۔ پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے۔ اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے۔ ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے، اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے، ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے۔ وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار، اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئی،
کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں۔ یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابو بکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابو بکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے، دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا کریم جب ہماری موت آنے کو ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ رب ذوالجلال موت سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم خدا کیا ہی بہتر ہوتا، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے، کیا ہی بہتر ہوتا مولا
کہ موت آئے تو رمضان کا مہینہ مل جائے، جمعۃ المبارکہ مل جائے، مولا تیرے وعدے کے مطابق ہم قبر کے عذابات اور سوالات سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ، آج کی اس تفسیر پاک میں تیری جلال و جبروت اور تیری عزت کا وسیلہ لیتے عرض کرتا ہوں، ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے آپ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر، کیسے قیامت قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکی جائے گی۔ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے، اس کی ایک ایج ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا۔ تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں۔ گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے، اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین پوری ختم کر دی جائے گی۔ اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پھا جو ہوتا ہے، روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے، شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے، یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی، اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اچانک ایک سور کی آواز آئے گی۔ وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے۔ سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا، لیکن کیسے؟
سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت، چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم، چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے، اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب، پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا۔ پھر جب مولا کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو۔ اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے، پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا گیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا۔ یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہے، قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے،
آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ، کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی، وہ انبیاء کرام یہ کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا۔ پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے، تو حساب تو شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت۔ یہ سب کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے۔ یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی؟ کہ اللہ حساب تو شروع کرے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب شروع کرے مولا تعالیٰ۔ ساری انسانیت کے لیے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی ثنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی، اور اسی دن مجھے اللہ وہ تلقین بھی فرمائے گا۔ اور جب حضور ثنا کر رہے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور پہلا جواب ہے، باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا۔
اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے، حساب و کتاب ہوں، سب کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب حساب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا، ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی، صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے۔ اس میں سب لکھا ہوگا، زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا، سب ڈیٹیل ہوگا۔ اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا۔ یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن بشارت ہے کہ آسانی ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے، حساب سخت ہونے والا ہے۔ یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر۔ یہ تو نے کیوں کیا تھا، اس کی وجہ بتا۔ یہ تو نے کیوں کھایا تھا، اس کی وجہ بتا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، اس کا سبب بتا۔ صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے، جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے۔ اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی، حکم آ جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں۔ یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے۔ ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے۔ جب حساب شروع ہو گیا تو رب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں، پوچھیں، آپ کو دیا جائے گا۔ حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرما دے، میری امت کا حساب آسان فرما دے۔ اب حضور کو اختیار دیا جائے گا، حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا۔ دیکھو میرے عزیزو، بھرا مجمع ہے، کتنی امتیں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں۔ جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے یہ، وضو کے اعضاء کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک امیر آدمی پیسے والا۔ حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں۔ یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا، اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا، اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے۔ تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا، بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، اچھی آواز دی تھی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، کیا آواز ہے؟ اور لوگوں نے تعریف کر دیا، دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا، یہاں قیامت میں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں۔
مالدار آئے گا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، بہت خیرات کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں، سخی کہیں، تیری مال کی تعریف کریں، تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، تیری خواہش ہو گئی، یہاں کچھ نہیں، اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تجھے بطل جلیل کہیں، مجاہد کہیں، تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا۔ اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہ ریاکاری ہے، یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے۔ یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ہر ایک کو بتانا پڑے گا۔ اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا، اللہ کو مجھے بتانا ہے۔ آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، کیئر نہیں کرو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہی اب آیت کریمہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے۔ دوزخ کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا آخری میں، رمضان کے آخر میں، کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت سے۔ جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی، جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں۔ وقال لهم خزنتها، اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر حضرت مالک، وہ فرشتے ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بہت ہی پیارا سا بیان بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ بیان اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ میں اپنے اس چینل پر مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ صرف مفتی سلمان اظہری صاحب کے ہی بیان اپلوڈ نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی سید امین القادری صاحب کی تقریر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بہت ہی پیارا سا بیان بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ بیان اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ میں اپنے اس چینل پر مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ صرف مفتی سلمان اظہری صاحب کے ہی بیان اپلوڈ نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی سید امین القادری صاحب کی تقریر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں۔